ایرانی صدر پاکستان ایک ایسے وقت آئے ہیں جب معاشی طور پر پاکستان کی حالت انتہائی کمزور ہے۔ پاکستان اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت عالمی برادری کے تعاون کا شدت سے منتظر بھی ہے اور اس کے لیے کوشاں بھی۔ پاکستان کو اس عالمی برادری سے امید ہے جس کے تعلقات ایران کے ساتھ کشیدہ ترین ہیں۔ ایران سعودی تنازع سعودی عرب سے 20 صدیوں قدیم ہے، جبکہ اسرائیل کی چیرہ دستیاں، ظلم و بربریت ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ بے گناہ فلسطینیوں کے ہزاروں معصوم بچے بھیڑ بکریوں اور چرند پرند سے بھی برے طریقے سے شکار کیے گئے کہ جس طرح کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہو، لیکن عالمی میڈیا خاموش ہے۔ خاموش اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کو اون کرتا ہے۔ اب اسرائیل پر حملہ کرنے اور اسرائیل کا حملہ سہنے کے فوراً بعد ایرانی صدر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اگرچہ پاکستان نے ایرانی صدر کا استقبال بائیں پھیلا کر کیا ہے، وہ نہ صرف دارالحکومت آئے بلکہ پاکستان کے 2 بڑے شہروں لاہور اور کراچی بھی گئے۔ دونوں شہروں میں علامتی طور پر اس کے باسیوں کی طرف سے ان کے اعزاز میں استقبالیے بھی منعقد کیے گئے۔ ان کی بیگم کی کتاب کی تقریبی رونمائی بھی کراچی میں ہوئی، وہ لاہور میں مختلف تعلیمی اداروں میں بھی گئی۔ ایرانی صدر کی میزبانی پاکستان کو کتنی بھاری پڑ سکتی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں تکلیف دی ہے جناب جاوید فاروقی صاحب کو۔ جاوید فاروقی صاحب، یہ پاکستان کے اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ تو آئیڈیل کبھی بھی نہیں رہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو بڑی ضرورت ہے عالمی تعاون کی، خصوصاً IMF کی، اور IMF جو امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل خطرے میں ہو تو تب تک امریکہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو کیا یہ دورہ ٹھنڈا گزرے گا پاکستان کا ایرانی صدر کا جو ہوا ہے امریکہ کو، IMF کو؟ دیکھیں عمران صاحب، ایرانی صدر کا یہ جو دورہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان سے زیادہ ایران کی اپنی ضرورت تھی۔ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ پاکستان تو خود اس وقت دیکھ رہا ہے، عالمی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس عالمی برادری کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، کہ جہاں پاکستان کے آلریڈی سٹیکس ہیں بھی، اور پاکستان وہیں سے اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے وہاں سے ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے بھی دیکھ رہا ہے۔ IMF نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا امریکہ کے اور یورپ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک بنیادی بات ہے اس دورے کے حوالے سے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا پاکستان اس وقت کس صورتحال میں ہے، اور کیا وہ اگر ایرانی صدر آئے ہیں تو وہ ایرانی صدر کو کیا دے سکتا ہے، اور ایرانی صدر پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں سائملٹینسلی امریکہ کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آ گیا، اور انہوں نے سامنے تصویر کھول کر رکھ دی کہ پاکستان کے سٹیکس کہاں پر ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے، کہ پاکستان کی جتنی ایکسپورٹس ہیں، تقریباً کوئی $26 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، اس میں مور دین 70% امریکہ اور یورپ کی طرف ہیں۔ بالکل، تقریباً $20 ارب کی امریکہ اور یورپ کے ساتھ پاکستان کی ایران کے ساتھ تو میرا خیال ہے بڑی مشکل سے $2 ارب کی، $2.25 ارب کی، اور اس میں بھی ان کا شیئر زیادہ ہے۔ جی ہاں، ٹریڈ جو ہے، ٹوٹل ٹریڈ کا جو حجم ہے وہ $2.25 ارب کا ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں کہا گیا کہ $10 ارب تک لے جایا جائے گا، لیکن یہ بھی ابھی جو ہے سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ $10 ارب تک لے کے جائیں گے۔ کیا یہ دونوں کا اتفاق ہے اس پر، یا ایرانی خواہش ہے، یا پاکستان کی بھی ساتھ خواہش ہے؟ کیونکہ اس وقت ایران جس قسم کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس پر امریکی فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ انہوں نے جس طرح سے پاکستان کو باور کرایا ہے کہ پاکستان کے مفادات جس قدر امریکن بلاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو بھی تو اندازہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کوئی مہم جو ہی نہیں آپ کو لگتی کہ آپ محض اس لیے کہ آپ اچھے ڈپلومیٹ ہیں آپ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ بھی ایران کے جو معاملات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ان حالات میں پاکستان بیسکلی پلے کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ دورہ جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دورہ ہوا کیوں ہے۔ صحیح۔ یہ انفیکٹ یہ جنوری میں جو پاکستان میں ایرانی ایک اٹیک ہوا تھا، میزائل اٹیک ہوا تھا، اور ڈرونز کا بھی اٹیک ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ اس کا جواب بھی ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک دیا تھا، دونوں ملکوں کے تعلقات جو تھے وہ ہلا کر رکھ دیے تھے، اور اس کے فوری بعد ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے اور اس پر انہوں نے وضاحت پیش کی تھی، اور ایرانین سٹیٹ کو اس واقعے سے الگ کیا تھا۔ صحیح۔ لیکن جو بعض ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے بھی ہیں کہ اس
ان کی یقین دہانی کو ناکافی سمجھا گیا تھا پاکستان کے لیے، ٹھیک، اور یہ اسی کے فالو اپ میں یہ دورہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو تعلقات کے اندر ایک خرابی آئی تھی، یہ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ایرانی صدر خود آئے ہیں، لیکن ایک اس کی ٹائمنگ ایک ایسی بن گئی ہے کہ اس کے بعد ہی یہ فلسطین والا جو ہے وہ معاملہ اور اس کے اندر ایران کی انوالومنٹ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو پچھلے 15-20 دن کے اندر جو تبادلہ ہوا ہے، جو واقعات کا حملوں کا جو تبادلہ ہوا ہے، اس کے بعد ایک نئی کشیدگی جو ہے وہ اس نے جنم لیا، اور اس کشیدگی کے بعد اب ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان ہم تھوڑی سی اگر تھوڑا سا اس کے پیچھے بھی جائیں تو ایرانی صدر پاکستان تھے تو کلبھوشن جو تھے وہ والا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ بالکل، دیکھیں نا یہ اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح انڈیا کی ایران کے ساتھ کچھ ٹائز ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جو آپریٹ کرتے ہیں لوگ، تو اس کے ہوتے ہوئے میرا پھر وہی سوال ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ بڑے سیریس یہ جو ہے ایک تحفظات ہیں کہ ایران کے اندر سے BLA آپریٹ کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر خاص طور پر، اور پھر اب وہ آگے بڑھ کر کراچی وغیرہ میں بھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایران سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کلبھوشن کا جو تھا ایک واقعہ تھا، وہ بھی ایران سے پکڑا گیا، اور وہ پھر ایک ایسے موقع پر وہ سامنے آیا تھا جب ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر تھے، بالکل، اور ان چیزوں نے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو کافی حد تک متاثر کیا تھا۔ اب بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے، اس میں پاکستان نے ہمیشہ یہ معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر جو ہے ان کے جو ہیں پناہ گاہیں ان کی وہاں موجود ہیں وہاں سے۔ اچھا، انہیں بھی پاکستان سے گلا ہے کہ جیش عدل جو ہے وہاں پر جو کارروائیاں کرتی ہے وہ پاکستان سے یہ لوگ جاتے ہیں۔ سو یہ جو ایک ملاقات ان کی ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، اس کے بعد ISPR کی جو پریس ریلیز تھی وہ بھی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھی، اور اس میں بھی یہ دونوں کے درمیان جو نے ایک وہ جو تعاون تھا اس کے اوپر دہرایا اسے کہ ہم یہ ایک دوسرے کو یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ مشترکہ جنگ لڑیں گے، اور انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ دیکھیں، اس وقت ایران کے ساتھ مسائل کیا ہیں؟ ایران ایک تو یہ اسرائیل کے ساتھ تازہ ترین اس کا جو ہے وہ محاذ کھل گیا ہے۔ ایران کے کچھ 6-8 ہمسائے ہیں، اور ان میں بھی اس کے کسی کے ساتھ آئیڈیل تعلقات نہیں ہیں۔ عراق کے ساتھ باؤنڈری کے تعلقات ہیں، افغانستان کے ساتھ دریائے ہلمند کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے۔ ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا گیس پائپ لائن کا، زرداری صاحب نے اپنے ٹنیور میں صدارتی دور میں آخری وقت میں یہ والا معاہدہ کیا تھا، وہ بھی کسی جانب نہیں لگ سکا، اس پر بھی عالمی دباؤ تھا، وہ بھی ایک طرح سے ناکام کوشش تھی، جس طرح کی یہ بھی ایک ناکام کوشش ہوگی۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا یہ جو اب ایرانی جو دورہ ہے، آپ نے جو بات کہی تھی، یہ اب گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ اور ایرانی صدر کا دورہ، یہ جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر بھی پاکستان استعمال کر سکتا ہے اسے۔